گئے، مجھے بھی بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں آپ کے امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امت کا محسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا معاملہ ہے؟ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل نے عرض کیا، اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کا اثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اور اس سے اوپر والے یعنی 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اور اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والے لوگوں کو ڈالیں گے، اور 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، اور 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، اور 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بھی بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں آپ کے امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، میری امت بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن تک ایسے گزارے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے اور نماز پڑھ کر حجرے میں سیدھا تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3را دن ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پہ آئے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا، اور حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنا عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کے نور نظر بیٹی فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب احوال بتا دیا اور آپ حجرے کے دروازے پہ آئے اور دستک دی، کہنے لگی، ابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے اور دروازہ کھولا، سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے؟ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گا۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گنہگار کا غم کائے جا رہا ہے اور میں اپنے